السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ وعلی رسولہ الکریم۔ لاکھوں درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے اوپر۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جو سارے امتوں اور سارے کائنات کے سردار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، وجہ کائنات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لولا کلمہ خلقت لک افلاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کائنات نہ پیدا ہوتی تو میں نہ ہوتا تو کائنات بھی پیدا نہ ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجنا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم ہر روز 10 مرتبہ کم سے کم صبح کے ٹائم درود شریف پڑھا کریں اور شام کے ٹائم بھی درود شریف پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے اور عمر میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی۔ آج میں صحت کے متعلق بات کروں گا کہ کھانے پینے میں، پہننے میں سنت کے مطابق اگر چلیں گے تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اللہ پاک اس میں برکت ڈالیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ حیات بیان کیا ہے ہر مسلمان کے لیے، اور کر کے دکھا گئے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اسی طریقہ چلتے رہو۔ آپ نے فرمایا کہ حلال چیز کھاؤ، حلال کپڑے، پاک کپڑے پہنو۔ اور دیکھو آج کل جو بیماریاں ہیں یہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری عدم توجہ۔ مسلمان جو ہے نا وہ ایک ضابطۂ حیات کے تحت چلنا چاہیے، تب انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور زندگی بھی آسان ہوگی، زندگی لمبی بھی ہوگی۔ پہلے لوگوں کی زندگی لمبی ہوتی تھی اس لیے کہ وہ پاک صاف چیزیں کھاتے تھے، دیسی گھی، دیسی مکھن اور دودھ اصلی پیتے تھے۔ اب سب چیز ملاوٹ والی آ گئی ہے، لیکن اب بھی دیکھو انگریز جو ہیں وہ آرگینک چیزوں کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ بھائی دال ساگ کھاؤ لیکن صاف ستھرا کھاؤ۔ اگر آدمی کو اچھی چیز مل جائے تو تھوڑی کھا لے لیکن صاف ستھری کھا لے، پہننا بھی صاف ستھرا۔ اسی لیے جو بیماریاں آج کل، جو جیسے آج کل یہ وبا آئی ہوئی ہے کرونا کی، تو اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کبھی ہاتھ دھو، منہ دھو اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو۔ تو بھئی یہ چیز تو نماز میں آتی ہے کہ نماز جب ہم 5 وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ صاف ستھرے رہیں گے، کپڑے بھی صاف ہوں گے اور ہاتھ منہ بھی صاف ہوگا، کھانا بھی بسم اللہ پڑھ کے پڑھیں گے، کھائیں گے، اور پینا بھی بسم اللہ کے ساتھ، اور گھر میں پکانا وغیرہ جب بسم اللہ کے ساتھ ہوگا تو اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ 2-3 چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ لازمی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، ہر آدمی کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک تو زیتون کا تیل ہے۔ یہ زیتون کا تیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے، آج بھی عرب میں رواج ہے، عجم میں بھی اب شروع ہو گیا ماشاءاللہ۔ زیتون کھاتے بھی تھے، جس کا آج کل پیکٹ میں ملتا ہے، بوتل میں اچار کی صورت میں، اور آئل بھی ملتا ہے۔ کھانے کا آئل اور ہے، استعمال کرنے کا اور ہے، اور پکانے کا اور ہے۔ تو جو حضرات کو اللہ توفیق دے وہ پکانے میں بھی آئل استعمال کریں، بہت تھوڑا استعمال ہوتا ہے، گھی دیسی گھی کی طرح، وہ بھی اچھی چیز ہے۔ نہیں تو کم سے کم رات کے ٹائم سونے کے وقت انسان 1 چمچ سونے کے وقت اس کا زیتون کا چمچ پی لے تو اس سے 3-4 مسئلے، 70 مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اس سے قبض نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ معدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو طاقت آتی ہے جسم کے اندر، جب معدہ ٹھیک ہوتا ہے، صبح جب اٹھتا ہے آدمی فریش اٹھتا ہے، اور پھر جو ہے قبض نہیں ہوگی تو 70 بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے تھے، صحابہ استعمال کرتے تھے۔ ادھر اس وقت بھی گھی مکھن تھا، وہاں پہ بکریاں تھیں، اونٹ تھے، تو بعد میں بھی یہ ساری چیزیں رواج پکڑتی رہی ہیں، آج بھی عرب میں سب چیزیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی جو ہے فرصت کے مطابق جو ہے ہفتے میں 1 دفعہ گوشت کھائے، تھوڑا کھائے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے پکا کے یخنی بنا کے کھائے، تو اس سے بھی تندرستی صحت رہتی ہے۔ بے شک سبزیاں ہیں، دال ساگ مہنگے ہیں آج کل، تو سبزیاں ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے بندہ اس کو گھی، مرچیں، نمک کم استعمال کرو تو انشاءاللہ تندرستی صحت رہے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان جو بھی کھاتا ہے اس کے اوپر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ
اس میں ہی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ اگر 3 دفعہ پڑھ لو تو انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں ہوگی ہر چیز کے اوپر، اور شوگر بھی تک بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک میں تھرپارکر کے اندر گیا تھا ایک دوست کو ملنے کے لیے، تو وہاں جماعت تبلیغی والے بیٹھے تھے، تو انہوں نے سیویاں پکائی ہوئی تھی، بھنی ہوئی سیویاں، تو وہ کہنے لگے جی یہ آدمی شوگر کا مریض ہے پھر بھی یہ سیویاں کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے مذاق کی، تو اس نے کہا جی میں پچھلے 8 دن سے میں یہ دعا پڑھتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور مجھے کچھ نہیں ہوتا، شوگر میری نارمل ہے۔ وہ کہنے لگے جب میں بیمار ہو گیا تھا 400 پہ شوگر 500 پہ پہنچ گئی تھی، لیکن جب ڈاکٹر نے دیکھا تو اس نے کہا یہ مر جائے گا بندہ، تو پھر اس نے کہا کہ بھی میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی، تو اللہ کے فضل سے وہ ہمیں ملا، صحرا میں چل رہے تھے اور وہ تکڑا ہٹا کٹا تھا۔ تو بھئی بسم اللہ کے بڑے برکات ہیں۔ پورے قرآن شریف کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پوری بسم اللہ اور پورے قرآن شریف کا خلاصہ صرف بے میں ہے۔ تو بھئی اس کی اتنی برکات ہے۔ اس کی اور فضیلت بھی میں بتا دوں، روم کے بادشاہ تھے ہرکل، حضرت عمر کے زمانے میں ان کو سر میں درد شروع ہوا، اس وقت حکیم ہوتے تھے، ڈاکٹر شاکٹر تو نہیں تھے، اس نے بڑا علاج کرایا، بڑا پیسے والا تھا اور کافر تھا۔ اس نے جب تھک گیا تنگ آ گیا تو پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے قاصد بھیجا کہ میں ایسے بیمار رہتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ دیکھو کافروں کو بھی یقین تھا کہ مسلمانوں کے پاس ہر چیز کا حل ہے، اور ان کا خدا ہر چیز جو بتاتا ہے انسان کی صحت کے لیے بتائے۔ آج ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے بھول گئے ہیں اور اللہ رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات بھول گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایسا کیا کہ تعویذ بنا کے دیا اور ایک ٹوپی دی، اس کے اندر وہ تعویذ رکھ کے دے دیا کہ بھائی آپ اس کو پہنے رکھو۔ تو وہ ہرکل جو ہے وہ پہنتا تھا، پہنے رکھتا تھا، اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہو گیا، بڑا خوش ہوا۔ کئی سال کے بعد اس کو کئی وقت کے بعد اس نے کہا کہ اس ٹوپی کے اندر اتار دیتا تھا، اس کو پھر درد ہوتا تھا۔ اس نے جب کھولا، ایک دن اس کو خیال ہے کہ اس کے اندر دیکھوں تو کیا چیز ہے، اس نے جب اس کو تعویذ کو کھولا تو اس کے اندر جو تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، بس صرف فقط یہ چیز لکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے جب کھول دیا تو اس کو سر درد شروع ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ قاصد بھیجا، تو آپ نے فرمایا یہ اعتقاد اور یقین کی بات ہے، اب تو نے دیکھ لیا ہے تو بھائی مسلمان ہو جا، اور مسلمان ہو کے جو ہے پھر آپ کلمہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کو پرچی بنا دی تو اس میں پھر ٹوپی لگے تو ٹھیک ہو جائے۔ تو بھائی بسم اللہ کے بڑے فوائد ہیں، ہم مسلمان ہیں سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور زیادہ تر کوشش کریں کہ بھی گھر کے اندر ماحول بنائیں، نماز کا بنائیں اور دینی ماحول بنائیں۔ بے شک دنیا سے کوئی منع نہیں کرتا بھائی جو بھی کپڑے پہنو، جیسے بھی پہنو، لیکن نماز کی پابندی کرو گے تو زندگی بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی، اور آنے والی نسلوں پہ احسان ہوگا۔ ہم مسلمان بھولتے جا رہے ہیں، جب آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اولاد کو نہیں کہتے، اولاد کو نہیں کہتے ہیں تو بیوی کو نہیں کہتے۔ تو بھئی یہ جو چیزیں ہیں اس کو بچنا چاہیے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو تندرستی دے، شفا دے۔ کوئی بھی بیمار سفر میں ہے، گھر میں ہے، تھوڑی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے، شفا دے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ سننے کا اور عمل کرنے کا اللہ توفیق دے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں، ہماری تسلی ہو جائے گی، اور ہم دیکھ لیں گے کہ بھی یہ لوگ سنتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا، ثواب کی نیت سے کر دیا کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔